بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام. نہیں بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی بحیرہ اور نہ ہی صائبہ اور نہ ہی وسیلہ اور نہ ہی حام. یہ کیا ہے؟ یعنی کہ یہ حلال نہیں ہے. یہ کیا چیز ہے؟ اصل میں جاہلیت کے زمانے کے اندر بخاری وغیرہ میں حضرت سعید بن مسیب کی روایت سے یہ ملتا ہے کہ جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے، بحیرہ اس جانور کو کہتے تھے کہ جس کو لوگ اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے، اس سے کام نہیں لیا کرتے تھے. بحیرہ اس جانور کو کہا جاتا تھا. اور نہ ہی وہ اس کو، اگر وہ اونٹنی ہوتی تھی تو اس کا دودھ بھی نہیں نکالتے تھے، بلکہ ایسے ہی چھوڑ دیا کرتے تھے. یعنی اس سے کوئی خدمت ہی نہیں لیا کرتے تھے. اس جانور کو بحیرہ کہا جاتا تھا. اور صائبہ اس جانوروں کو کہا جاتا تھا کہ جس جانوروں کو لوگ معبودوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے اور اس کے اوپر کوئی بھی چیز لاتے نہیں تھے. یعنی کہ اس کو سواری کے کام میں استعمال نہیں لیتے تھے. یہاں سے مراد نر جانور ہو سکتا ہے. وہاں تو دودھ کا مطلب ہے تو مادہ ہے، یہاں پر نر ہے. اور وسیلہ اس اونٹنے کو کہا جاتا تھا بکر، یعنی کہ جو کہ چھوٹی اونٹنی ہوتی تھی، جو ابھی 51 نہ ہوئی ہو، اس اونٹنی کو کہا جاتا تھا وسیلہ. اور جس کا پہلا ہی بچہ ہوا ہو اس کو کہتے تھے، اس کو بھی چھوڑ دیا کرتے تھے. اور اس کے بعد میں ہے حام اس بچے کو کہا کرتے تھے جو اونٹنی جس نے بچہ جنا ہے اس کو کہتے تھے وسیلہ، اور جو بچہ نکلا اس کو کہتے تھے حام. یہ یعنی کہ گویا کہ اس طریقے کا ان کے اندر مسئلہ یہ تھا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارے معبودوں نے، ہمارے بتوں نے اپنے لیے خاص کیا ہے، اس لیے یہ سارا معاملہ ان کے ساتھ میں ایسا ہوا ہے. وہ لوگ اس طریقے سے رکھا کرتے تھے اور ان کو دے دیا کرتے تھے. پیچھے قرآن کریم نے اللہ رب العزت نے جو قربانی کا مسئلہ پہلے دیا تھا اللہ کے لیے، تو اس کے بعد میں یہ جانوروں کی سارے نام، حالانکہ اس میں اتنی بات کافی تھی کہ بغیر اللہ کے نام پر کوئی تم جانور ذبح مت کرو، لیکن یہاں پر الگ الگ نام لیے ہیں جو عربوں میں تھے. بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام. یہ نام الگ الگ اس لیے دیے ہیں یعنی اس کی قباحت کو بیان کرنے کے لیے اور اس حکم کو مؤکد کرنے کے لیے اس کے اندر الگ الگ لفظوں سے اس طرف اشارہ کیا ہے. وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، یفترون علی اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ پر گھڑتے ہیں، یعنی جھوٹ، اللہ تعالیٰ پر وہ جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر وہ جھوٹ باندھتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اس میں اشارہ ہے یہود کی طرف. یہود کیا کرتے تھے؟ انہوں نے ہی یہ سارے سسٹم شروع کرائے اور یہ کہا کرتے تھے کہ بھئی ہمارے خدا نے کہا ہے کہ ایسے ایسے جانور کو ہمارے لیے چھوڑو. یہ ان کی پلان تھی، وہ چھوڑ دیا کرتے تھے اور ادھر سے وہ اٹھا لیا کرتے تھے. وہ یہود، یہ گڑبڑ ان کے اندر تھی. اب یہ مزاج شوق اتنا پیدا ہو گیا کہ گویا کہ سب نے ہی اپنے بتوں کے نام پر چھوڑنا شروع کر دیا. یہ بات جو ہے اس کے اندر رچ بس گئی. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، قرآن کہتا ہے ان میں سے اکثر اس بات کی عقل نہیں رکھتے ہیں، یعنی جو یہ کام کر رہے ہیں یہ بات ان میں لوگ اکثر عقل نہیں رکھتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ تم آ جاؤ اس چیز کی طرف جو کہ اللہ نے نازل کر دیا ہے اور اس کی طرف جو کہ رسول کی طرف اترا ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علی آبانا، کہ ہمیں کافی ہے وہ کہ جس کے اوپر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا. یہود کی طرف اشارہ، یعنی جو صائبہ، وسیلہ، حام جن لوگوں نے نکالا تھا، جب ان سے کہا جاتا ہے، مشرکین ہو سکتے ہیں یا یہود ہو سکتے تھے، کہتے ہیں کہ جی ہم تو، کہ ہمیں ما وجدنا علی آبانا، حسبنا ما وجدنا علی آبانا، کہ ہمیں وہ کافی ہے جو ہمارے باپ داداؤں نے ہمیں دیا ہے، وہ ہمیں کافی ہے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں. ما وجدنا علی آبانا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، قرآن کہہ رہا ہے اگرچہ ان کے آبا و اجداد لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، نہ تو وہ کچھ جانتے ہو اور نہ ہی وہ کسی چیز کی رہنمائی رکھتے ہو. یعنی اگر وہ کسی چیز کو جانتے نہ ہو، رہنمائی بھی نہ رکھتے ہو، تب بھی یہ بس اس کو کہتے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ جس کی تم بات مان رہے اس کو دیکھ تو لو وہ کیا کہہ رہا ہے.
کیا وہ علم و عقل کی روشنی میں بات کہہ رہا ہے یا بس جذبات کی بات کہہ رہا ہے؟ اس کو دیکھ لو، شیئا ولا یعقلون، کہ لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم۔ یہاں پر اس طرف اشارہ ہے جو کہ قرآن کریم نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ تم عدل کرو۔ عدل کا مطلب یہ ہے کہ سب کے ساتھ میں برتاؤ اچھا کرو، جو احکامات جس کو ہیں وہ پہنچاؤ۔ عدل کا مطلب یہ ہے۔ عدل کا مطلب اگر دیکھو گے تم، جو قرآن کریم نے بات شروع کی تھی، اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشعر الحرام ولا الهدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ یہ قرآن کریم کی آیت اس طریقے سے نہیں ہے، اس میں دیکھتے ہیں اس کو، یہ ہے اس طریقے سے، یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا واذا حللتم فاصطادوا ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا، یعنی تم کو جرم میں نہ ڈال دے۔ یہ آیت ہے قرآن کریم کی 2 نمبر آیت۔ اور نہ مجرم بنا دے تم کو کسی قوم کی دشمنی اس بات سے کہ تم ان کو روکنے لگو مسجد حرام سے، ان صدوکم مسجد، یعنی کہ اس سے مراد کیا ہے؟ دین کے کام سے تم کو یہ دشمنی نہ ڈالے۔ تو تمہیں چاہیے کہ عدل کرو۔ عدل یہ ہے کہ ہر کسی کا حق ہے کہ وہ اپنے خالق اور مالک کو پہچانے، ہر کسی کا حق ہے کہ وہ اپنے خالق اور مالک کی جگہ پر جائے، کسی کو بھی اس کے خالق اور مالک سے نہیں روکا جا سکتا۔ تو تمہاری دشمنی اس وجہ سے کہ تمہیں ایسا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو قرآن کریم نے اس پر اشارہ کیا، یعنی کہ اگر تم نے ایسا کر لیا ہے اور تم نے ان کو بات پہنچا دی ہے، اس کے بعد بھی وہ لوگ عمل پہ نہیں آ رہے ہیں، جیسے کہ یہود یا اور لوگ، تو اس طرف اشارہ ہے علیکم انفسکم، کہ تمہارے ذمے تو تمہارے اپنا معاملہ ہے۔ یہ گویا کہ دعوت کے نتیجے میں کہ جب عمل کے اندر لوگ نہ اتریں تو اس میں اشارہ کیا ہے قرآن کریم نے اس طرف کہ تمہیں اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ گویا کہ ترغیب ہے اس بات کی کہ علیکم انفسکم، کہ تمہارے ذمے تو تمہارا اپنے کا خود ہے، کہ تم اپنے آپ کو عمل پر لاتے رہو۔ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، نہیں نقصان میں ڈالے گا تم کو وہ کہ جو کہ گمراہ ہو گیا ہے، اذا اهتدیتم، جب کہ تم ہدایت کرو، یعنی کہ جو گمراہ ہو گیا ہے اس کی گمراہی تمہیں کہیں بھی نقصان پر نہیں ڈالے گی۔ اذا اهتدیتم یعنی کہ اہل کتاب کی تم کو گمراہی وہ تم کو نہیں نقصان میں ڈالے گی۔ اس میں ایک بات یہ ہے کہ مفسرین کی طرف سے ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ان کو اچھائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو، یہاں تک کہ جب تم ان کے اندر دیکھو، یعنی کہ ایسی کنجوسی دیکھو کہ جب تم ان کے اندر ایسی کوئی کنجوسی دیکھو اور خواہشات کی اتباع کرنے والے دیکھو، اور دنیا ان کے اوپر مؤثر ہو جائے اور ہر آدمی اپنی رائے کو دوسروں سے اچھی سمجھنے لگے، اور ہر آدمی اپنی رائے کو دوسرے کی رائے سے اچھی سمجھنے لگے، تو اس وقت میں آپ نے فرمایا کہ اب تمہارے اوپر تمہارے اپنا مسئلہ ہے، یعنی یہ کام کب تک رکے گا؟ یہ روایت میں ہے، ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، یہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم علیہ السلام سے پوچھا تو آپ نے فرمایا اچھائی کا حکم کرتے رہو، برائی سے روکتے رہو، یہاں تک کہ جب تم دیکھ لو ان کے اندر شح کہتے ہیں خود پسندی، خود عجبی، یعنی اپنے ہی لیے سب چیز کو رکھنا، یہ مال کے لیے بھی لفظ آتا ہے، یعنی کنجوسی تم دیکھ لو، اور مطامع یعنی اس سے بھی مراد وہی چیز ہے، اور خواہشات کی اتباع، اور دنیا مؤثر ہو جائے، وَأَعْجَابَكُمُ الَّذِي رَأَيْ بِرَأْيِهِ، اور ہر آدمی اپنی رائے کو اچھی سمجھنے لگے، تو آپ نے فرمایا فَعَلَيْكَ نَفْسَكَ، تو اس وقت میں تمہارے اوپر تمہارا اپنا، یعنی اس وقت تک تمہیں دعوت دیتی رہے، لیکن ابھی ایسا نہیں ہے۔ جو لوگ جرم کر رہے ہیں وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ہم جرم کر رہے ہیں، یا جو لوگ ذم کر رہے ہیں یا اثم کر رہے ہیں وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اس پر ہیں، تو وہ ہر آدمی اپنی رائے کو اچھی نہیں سمجھ رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ابھی موقع آیا نہیں ہے، ابھی تو یہ ہے کہ کام کیا جائے، خوب لوگوں میں
کام کیا جائے، خوب لوگوں کو دین کی دعوت دی جائے. اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے تم سب کا. فینبئکم بما کنتم تعملون، اور پھر وہ جتلا دے گا تم کو وہ جس کو تم عمل کر رہے. نبا اس کے معنی ہے خبر دے دینا، بڑی خبر. ایک لفظ آتا ہے فتنہ. فتنہ ہوتی ہے آزمائش جو اللہ کی طرف سے لی جاتی ہے. کہتے ہیں نبا، اس کے معنی تو خبر، یعنی کہ بڑی خبر وہ تم کو دے دے گا کہ جس سے تمہارے کان کھلے کے کھلے رہ جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت، اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم، اے ایمان والو تمہارے درمیان میں کوئی گواہ ہو. اذا حضر احدکم الموت، جبکہ حاضر ہو جائے تم میں سے کسی کو موت. حین الوصیۃ، جس وقت کہ وہ وصیت کرے. یہاں پر قرآن کریم نے ایک حکم لیا ہے بیچ میں، یہ ہے مطلب گواہی کا مسئلہ چل رہا ہے. ایک تو گواہی وہ ہے جو گواہی اللہ کے لیے دی جاتی ہے، اللہ کے حکم کی، اللہ کے قانون کی، اللہ کے ضابطے کی، یعنی اس کو گویا کہ گواہ بننا جائے. جب آدمی کسی کے اوپر گواہ بنتا ہے تو وہ اس کو یقین رکھتا ہے کہ ہاں یہ بالکل صحیح ہے، یہ بالکل صحیح ہے. یہود اور نصارہ جو تھے وہ گواہ نہیں تھے، وہ گواہ نہیں بنے تھے. اس لیے انہوں نے کیا کیا تھا، انہیں بتایا تھا کہ گواہی دیں گے تو اس کے لیے ہمیں اس کی صحیح سلامت ہم اس کو باقی رکھنا ہے. تو اس لیے انہوں نے تحریف اس لیے کی تھی. تو ایک گواہی تو وہ ہے جو اللہ کے حکم اور قانون اور ضابطے کی دی جاتی ہے. ایک گواہی وہ ہے جو کہ انسانوں کے ضابطے کی دی جاتی ہے. تو قرآن کریم نے کہا ہے کہ جس طریقے سے گواہی کا اہتمام وہاں پر کیا جائے گا، اسی طریقے سے گواہی کا معاملہ یہاں پر کیا جائے گا. اور خاص طور پر اس آدمی کے لیے گواہی جو تم کو گواہ بنا کر کے مر گیا ہو. خاص طور پر وہ آدمی جو کہ تم کو گواہ بنا کر کے مر گیا ہو. تو فرمانے ہیں کہ اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو جائے کہ کوئی اپنے مال کی وصیت کرنا چاہ رہا ہے یا کوئی بات بتانا چاہ رہا ہے اور اس وقت میں وہ کسی کو گواہ بنا لے، تو ان گواہ کو چاہیے کہ وہ اس کی بات کو ایسے ہی جیسے اس نے کہی ہے ایسے ہی پہنچائے. ایسا ہوتا تھا کہ گواہی وہ کر لیا کرتے تھے اور اس کے وارثین سے مل کر کے، دیکھ تیرے باپ نے یا تیرے فلاں نے ایسی ایسی گواہی دی ہے کہ فلاں مال اس کو دے دینا، فلاں اس کو دے دینا، اگر تو ہمیں اتنا دے دے گا تو پھر ہم کیا ہے تیرے بارے میں کہہ دیں گے کہ تیرے بارے میں ہی اس نے ساری وصیت کی. یہ بھی ایک طریقہ ہوتا تھا. اس طرف اشارہ کیا ہے کہ ایمان والو کہ شہادت بینکم، کہ تمہارے درمیان میں گواہ ہو جبکہ حاضر ہو جائے حین الوصیۃ، جس وقت کے وصیت کرے. اسنانی کہ کتنے لوگ ہوں، وہ دو ہوں. دو کیا ہیں؟ دو اس لیے ہیں تاکہ جو ہے وہ یعنی کہ وہ اس لیے ہیں تاکہ یہ دو لوگ آپس میں، یعنی اگر ایک ہوگا تو کسی بھی جھوٹ بول سکتا ہے. دو آدمی ہوں گے ایک دوسرے کے اوپر وہ یعنی کہ کسی بھی بات میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، بس بگڑ بھی سکتا ہے جس سے حقیقت پتہ لگ سکتی ہے. اس لیے راز وہی ہوتا ہے جو ایک آدمی کے درمیان ہے. راز اسی کو کہتے ہیں جو ایک ہی آدمی کے درمیان ہے. جب وہ دو آدمیوں کو پتہ لگ جاتا ہے اس کو راز نہیں کہتے، پھر وہ فاش ہو جاتا ہے. فاش ہوگا. شیخ سعدی نے کہا ہے کہ راز جب تک ہے جب تک کہ وہ سونے میں، اس لیے کہ جس کو تو نے دوست سمجھ کر کے بتایا اس کا بھی کوئی دوست ہوگا. ایک آدمی نے کسی اور کو بتا دیا، اس کا بھی تو کوئی دوست ہوگا، وہ اس کو بتائے گا. وہ جس کو اس نے بتایا اس کا بھی کوئی دوست ہوگا. اس لیے راز جب تک راز رہتا ہے، جب تو یہ قرآن کریم میں اس کو راز نہیں رکھا، اس کی افشا کا طریقہ قرآن کریم نے یہ لیا ہے کہ تاکہ یہ فاش ہو، لوگوں میں پتہ لگے کہ اس نے کیا وصیت کی. اس لیے دو آدمی لیے، اتنا نہیں. اچھا دو کا مطلب کیا ہے؟ دو ہی ہیں. دو کا مطلب دو ہی نہیں ہے، کم سے کم دو. زیادہ سے زیادہ جتنے ہو جائیں اتنا اچھا ہے، لیکن کم سے کم دو آدمی. ذوا عدل منکم، لیکن قید لگا دیے ذوا عدل، ذو عدل ہوں، منصف ہوں، عدل والے ہوں. ذوا عدل منکم کہ وہ ذوا عدل او آخران من غیرکم، یا پھر اگر ایسے نہ ہو تو دو یا دو ہوں تمہارے علاوہ میں سے، یعنی کہ تمہاری ملت کے علاوہ، یعنی کہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ مسلمان نہ ہو یا دوسرے ہوں، یا مطلب آدمی ہوں کوئی بھی ہوں، ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے ہی لوگوں کو لو، اور وہ لوگ لو جو ذو عدل ہو، تاکہ وہ اس کی صحیح اس کی بات کو گواہی دے سکیں، بتا سکیں. اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر دوسرے لو، لیکن لو، کیونکہ اس کی موت تو ٹلے گی، وہ تو مر رہا ہے. ایسا تو نہیں کہ اس کی موت کو روک لیا جائے کہ بھائی چلو وہاں چل رہے ہیں وہاں. جو بھی حاضر ہو اس میں پہلے تو اس طرف دیکھا جائے، اور اگر ایسے لوگ نہ ملے تو کسی کو بھی وہ گواہی دے دے اور اپنی وصیت کر دے. ایران تم ضربتم فی الارض، اگر تم مار رہے ہو زمین میں، مطلب سفر کر رہے ہو، اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور ایسا مسئلہ ہو جائے، فاصابتکم مصیبۃ الموت، اور پھر تم کو پہنچ جائے موت کی مصیبت، تحبسونہا، کہ جو کہ تو تحبسونہما، کہ تم ان دونوں کو روک لو نماز کے بعد میں، ان دونوں کو روک لو نماز کے بعد میں. نماز کے بعد کا لفظ اس لیے ذکر کیا ہے کہ
क्योंकि नमाज जब आदमी पढ़ कर के आया है तो नमाज जब उसने पढ़ी है तो उसका दिल कुछ ना कुछ ताज़ा है, अल्लाह की तरफ वो है लगा हो, उसका झुकाव है जब उसने नमाज पढ़ी। अगर फिर तुम उसको नमाज का वास्ता भी दे सकते हो और मस्जिद के अंदर भी हो सकता है और उसमें और लोग भी हो सकते हैं। तो ये सारी बातें जो है ना ये इसी तरफ इशारा है कि ताकि लोग जो है गवाही सही रहे। मिन बाद सलाती फयुक़सिमानी बिल्लाहि, और फिर वो दोनों के दोनों कसम खाएं अल्लाह ताला की, इन इर्तबतुम, कि अगर वो मुरत्तब हो गए, इर्तिबात इसके माने आते हैं शक में पड़ गए, अगर वो शक में पड़ गए, अल्लाह नश्तरी, इस बात की कि ना खरीदेंगे हम भी उसके जरिए से समानन कोई भी कीमत, यानी कि जो हमसे कह दिया है वैसे, अगर चाहे हमें कोई थोड़े पैसे दे करके भी ये करना चाहे कि भाई मेरे हक में बता दो कि उसने मरने वाले ने कहा था, ऐसा मत करना। यानी ये बात वो कसम ये बात की खाएंगे कि जी हम इस बात को ऐसे ही पहुंचाएंगे, हम इसके बदले में कोई पैसे नहीं खरीदेंगे, वलो कान ज़ा क़ुरबा, अगरचे हमारा रिश्तेदार ही क्यों ना हो, अगरचे हमारी रिश्तेदारी क्यों ना हो, हम ऐसा नहीं करेंगे। यानी चाहे हमारे रिश्तेदार के खिलाफ वो किसी और के पास में रकम जा रही है, ये होता है आमतौर से जो एग्रीमेंट बनते हैं ना, एग्रीमेंट बनाने के अंदर लोग गड़बड़ कर देते हैं, वकील गड़बड़ कर लेते हैं। वो क्या करते हैं, वो दूसरा के भाई वो जो पैसे खिला देता है उसके बारे में गवाही दे देते हैं, उसके बारे में गवाह बिक जाते हैं। कुरान करीम ने उसको मना किया, यानी कि गवाही नहीं बिकनी चाहिए, बल्कि जो गवाही है वही देनी चाहिए, चाहे किसी के भी खिलाफ हो। वलो कान ज़ा क़ुरबा, अगरचे वो तुम्हारे रिश्तेदार ही क्यों ना हो, वला नक्तुम, और ना ही छुपाएंगे हम शहादत अल्लाह की गवाही को, इन्ना इज़न लमिनल आसिमीन, अगर हमने ऐसा कर लिया फिर तो हम तो क्या है, गुनहगार हैं। आतिमीन हक में कमी करना, आतिमीन हक में कमी करना, तो हम तो फिर गुनहगार होंगे। फ़इन उसिरा अला अन्नहुमा, असर असर के माना फिसल जाना, हट जाना। फ़इन उसिरा ये लफ्ज आता है कसम, जो बात आदमी ताकीदन अपने ऊपर लाजिम कर ले कसम के जरिए से या वादे के जरिए से, और फिर वो उससे फिर जाए। उसिरा ये नसरा यासुर वसरन, ये नसरा फेल से आता है, इसके माना है फिसल जाना, हट जाना। लेकिन इसके मुकाबिल का लफ्ज क्या होगा, वो हमेशा वो वादा ईमान होगा, ये बात समझ लेनी चाहिए। ईमान के मुकाबिल, ईमान के खिलाफ जाना इसको कहते हैं असर, ईमान के खिलाफ जाना, और ईमान के मुताबिक जाना इसको कहते हैं अक़्द, औफ़ू बिल उक़ूद अक़्द, इसको कहते हैं ईमान के मुवाफ़िक़ जाना अक़्द, और ईमान के खिलाफ जाना इसको कहते हैं असर। फ़इन उसिरा अला अन्नहुम मुस्तहक़्क़ा, फरमाने के फिर अगर वो फिर जाएं, यानी के हक से, उसिरा अला अन्नहुम मुस्तहक़्क़ा, इस बात से अन्नहुम मुस्तहक़्क़ा के बेशक वो दोनों मुस्तहिक़ है इसमन, कि वो फिर गुनाह के मुस्तहिक़ होंगे। यानी अगर उन्होंने ऐसा कर लिया कि वो फ़ाक़रानी यक़ूमानी मक़ामहुमा, तो दूसरे खड़े हो जाए उनकी जगह पर, क्योंकि बात ये क्या गई थी नमाज के बाद में, भाई किसी को तो मुतय्यन किया जाएगा ना, अब वहाँ पर 50 आदमी है, किसी को तो मुतय्यन किया जाएगा। अब 50 आदमी को कहाँ ढूंढते फिरोगे, तो दोनों को मुतय्यन कर दिया जाएगा कि अगर कोई ऐसा मामला है तो तुमको बोलना है। लेकिन अब वहाँ पर और लोग भी तो हैं, अगर वो गड़बड़ कर रहे हैं तो दूसरे लोग बोल देंगे कि भाई ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मक़ामहुमा, तो ये तो दूसरे मकाम कर दें, कायम कर दें उनकी जगह पर, मिनल लज़ीना, उन लोगों में से, और इस्तहिक़्क़ल औलियान, कि जो के मुस्तहिक़ थे, औलियानी पहले लोगों पर, यानी जो के वली के पास में जब कस्में दी जा रही थी, इन दोनों को बनाया जा रहा था गवाह, तो उस वक्त में जो लोग वहाँ पर हों वो लोग आकर के कह दे कि भाई झूठ बोल रहे। वयुक़सिमानी बिल्लाहि, और फिर वो कस्में खाएं दोनों के दोनों अल्लाह ताला की, लशहादतुना, इस बात से, या फिर यहाँ से फ़ाख़रानी से नहीं, यहाँ तक ये बात पूरी हो गई थी। आखरानी से मुराद वो यहाँ पर ये दूसरा हुक्म, यानी कि या तो वो दो लोग हों, और अगर वो दो लोग नहीं थे तो अपनी मिल्लत के अलावा, यानी मुसलमानों के अलावा दूसरे जो दो लोग हैं उनके बारे में हुक्म है कि वो दोनों के दोनों जो कि कायम मकाम हो गए थे, मिनल लज़ीना इस्तहिक़्क़ा, उन लोगों में से जो कि मुस्तहिक़ हुए थे उनके ऊपर, यानी जो उस वक्त में हाजिर थे उनमें से जो बनाया था, तो उनको चाहिए फ़युक़सिमानी बिल्लाहि, कि उनको कस्में खिलाई जाए अल्लाह ताला की, लशहादतुना, या वो कस्में खाएं अल्लाह ताला की कि यकीनन हमारी गवाही अहक़्क़ु, ज़्यादा हकदार है उन दोनों की गवाही से। वमा तज़य्यना, और ना ही हम हद से बढ़ रहे हैं, इन्ना इज़न लमिनज़ ज़ालिमीन, कि अगर हमने ऐसा किया, इन्ना इज़न लमिनज़ ज़ालिमीन, तो तब तो हम क्या हैं, ज़ालिमीन में से हैं, कि फिर तो हम क्या हैं, ज़ालिमीन में से, अगर हमने ऐसा किया, यानी अगर हम हद से बढ़े
تو یہ ہم نے ظلم کیا، انا ذل من الظالمین۔ آگے فرما رہے ہیں ذالک ادنی ان یاتوا، یہ زیادہ قریب ہے حکم اس بات سے کہ آئے وہ گواہ کو اور وصیت کو بالشہادتی، ذالک ادنی ان یاتوا، یہ زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ وہ آئے گواہی کو لے کر کے علی وجہہ یا اسی کے چہرے پر، یعنی کہ بالکل سامنے ہی، او یخافوا ان ترد ایمانہم، اس بات سے کہ وہ ڈرتے ہوں ان ترد ایمانہم، یہ بات کہ پلٹ دی جائے گا کوئی وعدہ بعد ایمانہم، ان کے وعدے کے بعد میں، واتقوا اللہ، اور تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، واسمعوا، اور سنو اللہ تعالیٰ کی، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسقین قوم کی رہنمائی نہیں کرتا ہے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، فسق یعنی کہ اطاعت سے نکل جانا۔ جب تم نے قسمیں کھا لی ہے اور قسمیں کھا کر کے ایک وعدہ کر لیا ہے کہ جی ہم تمہاری ہی بات کو لے کر کے چلیں گے، اور اس کے خلاف گواہی دے دینا، یہ گویا کہ اطاعت سے پھر جانا ہے، فسق میں آ جانا ہے۔ یوم یجمع اللہ الرسل، اور یاد کرو جس دن کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کو جمع کرے گا، فیقول ماذا اجبتم، اور وہ کہیں گے کہ کیا جواب دیا گیا تم کو، قالوا لا علم لنا، تو وہ کہیں گے کہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے، انک انت علام الغیوب، کہ بے شک تو ہی علام الغیوب ہے، یعنی یہ تنبیہ کی گئی کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جمع کر لے گا، اور فرشتے بھی اس بات کو کہہ دیں گے کہ جی ہمیں کوئی علم نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا کوئی بھی، یعنی اللہ تعالیٰ ساری باتیں جانتا ہے، انک انت علام الغیوب۔ آگے فرما رہے ہیں یوم یجمع اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس، یہاں پر نصارہ کا یہاں سے جو مضمون شروع ہوا ہے وہ نصرانیوں کے لیے شروع ہوا ہے، اور یہ بالکل آخر تک چلتا گیا ہے، یہ گویا کہ سورہ کے بالکل آخر کے اندر یہ مضمون ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آخری کلام یہود کے بنی اسرائیل کے اندر جو آیا تھا وہ آیا تھا انجیل کے نام سے، جس کو انجیل کہتے ہیں، اور وہ بنی اسرائیل کے اوپر ہی تھا، بس فرق اتنا تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر رہنے والے لوگوں کو ان کو نصرانی کہا جاتا ہے، تو اب ان کے اوپر آخری کے اندر ان کے اوپر تنبیہ کی جا رہی ہے، جیسے کہ انہوں نے عقیدہ تثلیث قائم کیا تھا، یا جو بھی انہوں نے اپنے ظام کے مطابق، گمان کے مطابق جو بھی انہوں سے حرکتیں ہوئی تھی، قرآن کریم اب یہاں پر صاف واضح کر رہا ہے۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا اے عیسیٰ بن مریم اذکر نعمتی علیک، کہ تو یاد کر میری نعمت کو جو تیرے اوپر تھی اور تیری والدہ کے اوپر تھی، ایدتک بروح القدس تھی، جبکہ میں نے تیری تائید کی روح القدس کے ذریعے سے، تکلم الناس فی الماضی وکالا، کہ تو بات کرتا لوگوں سے فی الماضی گہوارے میں، گود میں، وکالا، اور کہلا کہتے ہیں جو کہ بولنے پر قابو نہ ہو، گنگے کو بھی کہل کہتے ہیں، اور بچے جو ہوتے نہ بول سکتا ہو، چھوٹا بچہ ہے وہ کیسے بول لے گا، اس کو بھی کہل کہتے ہیں، تو یہ مسئلہ ہے۔ وکالا فی المہدی وکالا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، اور یاد کیجیے جبکہ میں نے، یعنی گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب ہے، اور اس میں رد کس کے اوپر ہے؟ نصارے کے اوپر ہے، یعنی گویا کہ ایسا سمجھو جیسے کہ اللہ تعالیٰ یہ کلام ایسا ہے کہ گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہو ان سے کہ بھئی مجھے تم خدا کا بیٹا مانو، میری کتابوں کے اندر تم یہ تحریف کرو، یا میری کتابوں کے اندر ایسا کرنا، یہ گویا کہ ایسا ہے، اور اس کو سامنے رکھ کر کے اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہو کہ بھئی میں نے تم سے کہا تھا ایسے، کہ تم ان سے یہ کہنا کہ میں نے تم سے ایسا کہا تھا۔ یہ سارے سوالات ہیں، اس کا جواب بعد میں، دیکھو پہلے سوالات کیا کیا ہے۔ تو اور جب یاد کیجئے جبکہ میں نے تجھ کو سکھلائی کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل، تورات کا ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ نبی جو بعد میں آتا ہے پہلے نبیوں کی کتاب کی تصدیق کرتا ہے، اس کے حکم کو وہ ثابت کرتا ہے۔ قرآن نے بھی یہی کچھ کیا ہے، زبور کی، انجیل کی، تورات کے احکامات کو ہی اس نے آگے چلایا، جس کے اندر بدلاؤ ہو گیا تھا اس کو صحیح کر دیا ہے۔ تو گویا کہ یہ قرآن نے کیا ہے کہ رسول نے کیا کیا ہے، تورات کے اوپر بھی ایمان لائے ہیں، انجیل کے اندر بھی، زبور کے اندر بھی، اور ساری کتابوں پر، یہ اسی طریقے سے کا اشارہ ہے۔ وَإِذْ يَخْلُقُ، اور کیا تو نے یہ کہا تھا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، اور یاد کر لے کہ جبکہ تجھے میں نے پیدا کیا تھا اس سے، اور جبکہ وہ پیدا کرتا ہے من الطین، مٹی سے، کہیت الطیر، پرندوں کی حیث کی طرح، یعنی جب تو وہ پیدا کرتا تھا یا تو اپنی مرضی سے کرتا تھا، یہ سارے سوالات ہیں۔ بیزنی، کہ تو میری اجازت سے کرتا تھا، فتنفخو فیہا، تو اس میں پھونکتا تھا، فتکون طیرا بیزنی، تو وہ ہو جاتا تھا پرندہ میرے حکم سے، میری اجازت سے، بیزنی، وتبرئ الاکمہ، اور تو بری کر دیتا تھا اکمہ، اکمہ کہتے ہیں تو اس
को, गंजे को या फिर गुंगे को या किसी भी कोड़ी या किसी भी उज़्र वाले को, और अबरस कहते हैं कोड़ी को, और तू बरी करता था अकमा को और अबरस को मेरी इजाजत से। और याद कर जब तक तू निकालता था मुर्दों को कब्रों से जिंदा कर दिया करते थे, वो मेरी इजाजत से तू करता था। तो इस कवम तो बनी इसराइला, और याद कर जबकि मैंने बचा लिया तुझको बनी इसराइल के तुझसे, यानी जबकि मैंने तुझको बचा लिया बनी इसराइल से, क्योंकि वो तेरे पास आए थे। इस जी तहम बिलबैजिना आती कि कब हुआ ये मामला कि जब तू लेकर के आए उनके पास दलाइल, फ़क़ाल लज़ीना कफ़रू मिनहुम, तो कहा काफिरों ने उनमें से कहा इन हाज़ा इल्ला सिहरुम मुबीन, कि नहीं है ये तो सिवाय एक जादू है, यानी जब भी हमने तुझे बचाया। हवारियीन, और याद कर जब मैंने वही की हवारियीन की तरफ इस बात की कि ईमान लाओ तुम मेरे पर और मेरे रसूल पर। कालू आमन्ना, कि वो ईमान ले आए, वशहद बिअन्ना मुस्लिमून, उन्होंने कहा कि हम ईमान ले आए और तू गवाह रहना इस बात पर कि हम क्या है फरमाबरदार हैं। यानी ये जो सारे काम हुए ये तूने किए हैं, ये सवाल किए जा रहे हैं, जवाबात अभी नहीं आए। और याद कर इस काल हवारियू ना, जबकि कहा हवारी ने ईसा इब्न मरियम हल यस्तती रब्बु का, क्या ताकत रखता है तेरा रब, क्या ताकत रब्बा का, फौकानिया के साथ पे, यानी रब्बा का भी है रब्बू का भी, दोनों किराते इसमें, कि इस बात पर क्या युनज़्ज़िल अलैना माइदतम मिनस समा, कि ये उतार दे हमारे ऊपर दस्तरखान आसमान से। क़ाल तक़ुल्लाह इन कुंतुम मुमिनीन, यानी कि बनी इसराइल ने, नसरानियों ने, जो उनके हवारी थे, उन्होंने कहा था कि भाई कोई क्या तू ऐसा है कि भाई हमारे ऊपर दस्तरखान अल्लाह ताला की तरफ से उतरवा दे। इस बात के ऊपर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनको डराया, ऐसी सवाल मत करना, ऐसा सवाल अगर कर दिया अल्लाह ताला की तरफ से कोई हुक्म आ गया और तुमने नहीं माना तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे कि यहूद में से उन्होंने कहा कि हम अल्लाह को देखेंगे, जब सामने रोशनी आई तो इनकार कर दिया, उनको फिर जिल्लत हो गई, उनको समंदर में से रास्ता बना दिया, फिर भी उन्होंने बछड़े की परस्ती शुरू कर दी, फरमाने कि ऐसा तुम्हारे पर अजाब आ जाएगा। तो ऐसे ही इन लोगों ने भी दरख्वास्त की थी दस्तरखानी में, इन हवारी ने, ये जो 12 लोग हवारी जो थे इन्होंने, तो उन्होंने उनके लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इत्तकुल्लाह, कि अल्लाह से डरो, इन कुंतुम मुमिनीन, कि अगर तुम मोमिन हो। कालू नरीदू, तो उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं इस बात का कि हम खाएं उसमें से, वनतमइन्न क़ुलूबना, और हमारे दिल मुतमईन हो जाए, वना अलमु अन क़द सदक़तना, और हम जान ले इस बात को, क़द सदक़तना, कि तूने सच्चा कर दिखलाया, वनकूना अलैहा मिनश शाहिदीन, और हो जाए हम उसके ऊपर गवाह। क़ाल ईसा इब्न मरियम अल्लाहुम्मा, तो कहा ईसा इब्न मरियम ने, ए अल्लाह तू उतार उनके ऊपर माइदतम मिनस समा, आसमान से कोई दस्तरखान, तकूनु लना, कि हो जाए हमारे लिए ईद। ईद का मतलब ये है कि उस दिन हम खुशी मनाएं, लिअव्वलिना, हमारे पहलों के लिए, व आखिरिना, और हमारे बाद के लिए, व आयतम मिनका, और तेरी तरफ से एक निशानी हो जाए, वर्जुकना, और हमको रिज़्क़ दे तू, व अंत खैरुर राज़िक़ीन, और तू बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है। क़ाल अल्लाहु इन्नी मुनज़्ज़िलुहा अलैकुम, तो अल्लाह ताला ने कहा कि बेशक मैं उतारूंगा उसको तुम्हारे ऊपर, फमन यकुर बादु मिनकुम, बस जिस शख्स ने कुफ्र कर दिया तुम्हारे बाद में, फइन्नी उअज़्ज़िबुहु, तो बेशक मैं अजाब दूंगा, अजाबन, ऐसा अजाब, ला उअज़्ज़िबुहु, कि नहीं अजाब दिया हो किसी ने आलमीन में से। तो ये हुआ फिर कि फरिश्ते जो है आसमान से दस्तरखान लेकर के आए, उसमें 7 रोटियां थी, 7 चपातियां थी, सबने खाया, सबके पेट भर गए, यानी ऐसे ही हुआ। और उनको हुक्म ये दिया था कि खयानत मत करना, यानी जो जिसके पास में है वो उतना ही खाना, और रोक करके मत रखना। तो रिवायत के अंदर आता है उन्होंने यही काम किया, उठा करके जेब में कुछ रोटी वगैरह रख ली, और फिर बाद में क्या हुआ कि उनको भी अल्लाह का अजाब आया और उनको भी बस कर दिया गया, उनको भी खंजीर और बंदर की शक्ल में उनको बना दिया। इस तरीके का मामला उनके साथ में। तो ये फरमाया, तो ये मतलब क्या है कि यह तूने किया था, हमने किया था, यानी तूने ऐसे ही किया था कि ये सब मैंने कराया। ये बात कोई ध्यान में रखना, गोया के कटघरा है जहाँ पर सारे बनी इसराइल है और ईसा अलैहिस्सलाम बीच में खड़े हुए, उनसे सवाल हो रहे हैं कि तूने करवाया था, तूने इनको कहा था अक़ीदा तस्लीस के लिए। अब यहाँ से जवाब है, क्या है, इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम अंत क़ुल्त लिन्नास इत्तख़िज़ूनी, ए ईसा बिन मरियम, क्या तूने कहा था लोगों से कि मुझको बना लेना और मेरी माँ को 2 माबूद अल्लाह ताला के अलावा, कि तूने ऐसे कहा था। ये गोया कि ये हकीकत में कलाम नहीं है, ये ऐसा ही है जैसे कि हकीकत में कलाम हो रहा हो और उनसे बात कही जा रही है। ये गोया के वाक़िया को सामने रखा जा रहा है। वाक़िया जब कोई चीज़ होती है सामने, और वाक़िया जब सामने होता है तो
تو واقعہ سامنے ہونے کے بعد میں یہ ایسا لگتا ہے گویا کہ بالکل یہ کٹ گھرے میں رکھ کر کے مطالبے ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد میں عیسیٰ علیہ السلام نے کیا، ما یکون لی ان اقول ہمارے سر، یہ جواب ہے، یہ ان سارے سوالات کا جواب ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ کیا تو نے کہا تھا ان کے ایمان لانے کے لیے، کیا تو اپنے طرف سے یہ زندہ کرتا تھا، کیا تو یہ سارے کام کرتا تھا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ما یکون لی، کہ یہ میرے لیے کہاں زیبا ہے، یہ میرے لیے کیا مناسب ہے، یعنی میرے لیے تو یہ میرے تو بس کی بات نہیں ہے کیا ان اقولا، کہ میں کہوں مالی سرے جس کا میرے اوپر کوئی حق نہیں ہے، یعنی مجھے تو اس کا حق ہی نہیں ہے کہ میں ایسا کہہ دوں، مالی سری حق ان کنت قلتہ، کہ اگر میں ایسا کہتا فقط علمتا، تو جانتا ہے۔ مطلب کیا تھا، یہ یہود کے اوپر، بنی اسرائیل کے اوپر طنز ہے، یعنی کہ جو عیسائیوں نے ایسا کیا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، فقط علم تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو میرے اندر ہے، ولا اعلم ما فی نفسی کا، اور میں وہ نہیں جانتا ہوں جو تیرے اندر ہے، یعنی جو میرے اندر ہے وہ تو میں جانتا ہوں، لیکن تیرے اندر کیا وہ مجھے نہیں پتا، ولا اعلم ما فی نفسی انک انت علام الغیوب، کیوں نہیں جانتا ہوں، اس لیے کہ تو علام الغیوب ہے، غیب کا جاننے والا، علام فعال کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ، کہ تو غیب کو جاننے والا ہے۔ ما قلت لهم، نہیں کہا میں نے ان سے مگر وہ جس کا تو نے مجھ کو حکم۔ جو شخص گزرا ہے سینٹ پال، اس نے کیا کیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے یہ ساری باتیں لے لی، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے۔ تو قرآن نے جب آیا ہے ان کے ساتھ 500 ساڑھے 500 600 سال کے بعد میں جب آیا ہے، تو گویا کہ کٹگھرے میں رکھ کر کے بات کی۔ یہ سورہ انعام کے اندر آخر کے اندر نصارہ کے اوپر کٹگھرے میں رکھ کر کے عیسیٰ علیہ السلام سے بات کی جا رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ما قلت لهم الا ما امرتنی، اور وہ یہ تھی انی عبد اللہ، میں نے تو ان سے کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرنا جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، یعنی میں کہاں سے رب ہوں، میں تو اس کا بندہ ہوں۔ وکنت علیہم شہیدا، اور میں اس کے اوپر گواہ ہوں۔ عیسیٰ صاحب نے کہا کہ میں ان کے اوپر گواہ ہوں، یعنی کہ میں اس کی گواہی دے رہا ہوں کہ میں نے یہ کہا ہے، کیونکہ گواہ کا ہی مضمون چل رہا ہے، پیچھے سے مضمون جو شروع ہوا تھا گواہ کا چلا تھا۔ اب بھائی پہلے کیا ہے، اوفو بالعقود، اب عیسائیوں نے گڑبڑ کر دی تھی تو ان سے بھی کہا جا رہا اوفو بالعقود، جو تورات کے جو انجیل کے اندر ہے وہی بتاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے عقیدہ تثلیث کیوں ثابت کر رہے ہو، کیوں خلاف بیانی کر رہے ہو، خلاف شہادت کیوں چل رہے ہو، جو گواہی ہے وہی دو، اس میں بالکل بھی انحراف مت کرو۔ اور اخیر کے اندر اس گواہی کے لیے عیسائیوں کو لے لیا، ان کنت وکنت علیہم شہیدا، اور میں اس کے اوپر گواہ ہوں، ما دمت فیہم، جب تک کہ میں ان کے اندر رہوں گا۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک میں ہوں میں اس بات پر گواہ ہوں کہ میں نے ان کو کبھی اس بات کے لیے نہیں کہا، لیکن بعد میں ان لوگوں نے کیا ہے تو انہوں نے خود کیا ہے۔ حالانکہ یہ بات کب ہو رہی ہے، قرآن میں جب ہو رہی ہے 500 600 700 سال کے بعد میں ہو رہی ہے، 550 سال کے بعد میں تقریباً بات ہو رہی ہے۔ اس وقت میں عیسیٰ علیہ السلام کہاں، وہ لوگ کہاں، لیکن ان لوگوں سے بات کی جا رہی ہے تاکہ یہ لوگ اس کو سمجھے۔ فلما توفیتنی، اور پھر جب تو نے مجھ کو وفات دے دی، کنت انت الرقیب، تو تو ان کے اوپر رقیب ہے۔ رقیب کہتے ہیں یعنی کسی کے اعمال و افعال کی نظر رکھنا، اعمال و افعال کے اوپر نظر رکھنا، اس کو رقیب کہتے ہیں۔ رقیب کسی کے اعمال و افعال کے اوپر نظر رکھنا، رقیب۔ وکنت انت الرقیب، اور تو رقیب ہے، وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ تو رقیب بھی ہے، رقیب کا مطلب تو جو دیکھ رہا ہے کہ وہ کیا رہے ہیں، وہ کر کیا رہے ہیں، تو اس کے اوپر تو جانتا ہے، اور تو گواہ بھی ہے۔ پھر بھی اس کے بعد میں عیسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی اللہ تعالیٰ، ان تعذبہم، کہ اگر تو ان کو عذاب دے گا، فإنہم عبادک، وہ تیرے بندے ہیں، کیونکہ انہوں نے تیرے حکموں کی مخالفت کی ہے۔ ہر سورہ کے اندر یہی طریقہ ہوتا ہے کہ آخر کے اندر دعا کا پہلو لے لیا جاتا ہے، بات کو ختم کیا جاتا ہے دعا کے پہلو پر، وہی پہلو شروع ہوگا۔ تعذبہم، کہ اگر تو ان کو عذاب دے گا، فإنہم عبادک، وہ تیرے بندے ہیں۔ وَإِن تغفر لَهُمْ، اور اگر تو معاف کر دے ان کو، فإنک أنت العزیز الحکیم، کہ بے شک تو زبردست ہے، تیرے فیصلے میں کوئی نقص نہیں ہے، حکیم، کہ جو تو عزیز، تیری طاقت میں کوئی نقص نہیں ہے، حکیم، تیرے فیصلے میں کوئی نقص نہیں ہے، مطلب اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جو تو کر دے۔ قال اللہ ھذا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہے وہ دن کہ جس دن صادقین کو نفع دے گا ان کا صدق۔ صادقین کن لوگوں کہا جاتا ہے، جو کہ قول
قول فعل اور ارادے میں سچے ہو ان کو صادقین کہا جاتا ہے. قول جو بات کہے اس کے اندر سچے ہو, جو کام کرے اس میں سچے ہو, اور جو ارادہ کرے اس میں سچے ہو. قول فعل اور ارادہ اس میں سچے ہو ان کو صادق کہا جاتا ہے, سچا. لہم جنات تجری ان کے لیے باغات ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. خالدین فیہا ابدا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں. وہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں مطلب کیا ہے کہ اللہ ان کو اتنا بدلہ دے دے گا کہ وہ خوش ہو جائیں گے. ذالک الفوز العظیم کہ یہ بڑی کامیابی. فوز کہتے ہیں جنت جہنم سے بچا کر کے جنت میں داخل کر دینا, اس کا نام فوز ہے. ذالک الفوز العظیم. للہ ملک السماوات والارض فرما رہے ہیں کہ یہ سب ہوگا کیوں, کیونکہ اللہ ہی کے قبضے میں ہے. اللہ ہی کے قبضے میں ہے آسمان اور زمین کی ملکیت. وما فیہن اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے. وہو علی کل شیء قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ ہر چیز پر قادر ہے اور اسی میں یہ ہے کہ وہ سچوں کو ان کا بدلہ دے دے, اور جو جھوٹے ہیں اور جنہوں نے اللہ کے حکموں کی مخالفت کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب سے دے.